بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے وہ گو صرف بندوں سے مخصوص ہیں، مگر حق کے تعالیٰ اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ اصحاب حقوق سے کی گئی زیادتی اور ظلم کے عوض انہیں ان نعمتوں سے مالا مال کر دیں جو ان کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوں، جس پر اکثر علماء کرام کا اتفاق ہے۔ اس ضمن میں یہ بات بھی پیش نظر رکھنی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسب ضرورت نوع انسان کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے، ان پر کتب نازل کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی قرآن حکیم کے ذریعے تخصیص کی۔ 15 نصائب اور حکایت کے علاوہ جملہ فضائل کے اکتساب کا حکم دیا اور تمام رذائل سے منع فرمایا، اور انسانوں کے لیے ایسا قانون نافذ کیا جس میں ان کی دنیوی اور آخروی فلاح کا راز ہے۔ اس میں عامل مومنوں سے دائمی اور ابدی سعادت و کامرانی کا وعدہ کیا ہے، اور گناہ گاروں اور باغیوں کو ایسے شدید اور دردناک عذاب سے ڈرایا ہے جسے برداشت کرنے کی انسانوں میں ہمت نہیں۔ بعض قرآنی آیات میں تو کچھ مجرموں کو دائمی سزا کا حکم صادر فرمایا کہ جو کوئی جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے اس کی سزا دائمی جہنم یا اللہ کا غضب اور اس کی لعنت کی صورت ہوگی۔ اس میں بھلا کیا شک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے اور وہ اپنے قول کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا، جبکہ وہ ارادہ کاملہ اور قدرت مطلقہ سے متصف اور عفو درگزر اور سزا اور عقوبت میں نہ کوئی قوت اس کو منع کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی شے اس کے ارادے کی تکمیل میں حائل ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے بندوں پر ہر طرح غالب ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں کے لیے فلاح و کامرانی کے روشن طریقے متعین کر کے ان کے حصول کے لیے معقول اور جائز ذرائع ہم بہم پہنچائے ہیں۔ خوش بختی اور بدبختی کی راہوں کے انجام و عواقب سے آگاہ کرنے کے بعد اس دنیا میں گناہوں کی معافی کا طریقہ توبہ اور ان سے کنارہ کشی کی صورت میں واضح کیا۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اور اس نے اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہی؟ تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے بے شک۔ لیکن ان محکم آیات قرآنی کے باوجود کسی حتمی طور پر یہ کہنے کی جرات ہو سکتی ہے کہ وہی ایسا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا میں مغفرت ہے اور وہ اس کے درگزر کا مستحق ہے اور اسے بلا توبہ مغفرت حاصل ہو جائے گی، جبکہ دوسری آیات امر پر صریحاً دلالت کرتی ہیں کہ اس سے مغفرت صرف خلوص دل سے توبہ کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے سزا پائے گا۔ قیامت کے دن اس پر عذاب بڑھا دیا جائے گا اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا، مگر جو توبہ کرے گا اور ایمان لائے گا تو ایسیوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور بے شک اللہ پاک بخشنے والا ہے۔ اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی۔ تیز روز زمانہ کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ العصر۔ اس نوع کی اور بہت سی آیات ہیں جو اس امر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ انسان کے لیے اپنے نیک یا بد اعمال کی جزا و سزا پانا ضروری ہے، جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، نیکی کے لیے نیک جزا اور برائی کے لیے بری سزا، اور اللہ جل شانہ نے فرمایا، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے گا اسے دیکھ لے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے گا اسے دیکھ لے گا۔ زلزال، جس سے یہ بات صاف عیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر توحید رسالت پر ایمان اور عمل صالحہ فرض ٹھہرائے ہیں، اور اگر وہ اس سلسلے میں کوتاہی کریں تو قیامت کے روز انہیں اس کی سزا کے طور پر دردناک عذاب بھگتنا ہوگا۔
اگر کوئی شخص ایک کام تو نیک کرے اور دوسرا بد، تو اس کی نیکیاں اللہ کے ہاں جمع نہیں رہتیں، بلکہ وہ انہیں اپنے گناہوں کا بدلہ چکاتا رہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ان کے سبب اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے زیادہ قریب ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے مکر ہوں گے، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے، سو اللہ سے امید ہے کہ ان کے حال پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائیں۔ یہ آیت اس جماعت کے بارے میں اتری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کرنے سے پیچھے رہ گئے تھے، حالانکہ وہ آپ کے ساتھ دینے پر ہر طرح قدرت رکھتے تھے۔ بعد میں انہوں نے اس لغزش پر ندامت کا اظہار کر کے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور اس کے گناہ کے کفارے کے طور پر اللہ کی راہ میں مال و دولت خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت پر شریک جنگ نہ ہونے والوں میں سے 7 افراد اپنے کیے پر اتنے نادم ہوئے کہ انہوں نے خود کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لائے تو حسب معمول مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی اور لوگوں کو بندھا ہوا دیکھ کر ان کے بارے میں دریافت فرمایا تو آپ کو بتایا گیا کہ ان لوگوں نے اس وجہ سے خود کو باندھ رکھا ہے اور قسم کھائی ہے کہ جب تک ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھولیں گے وہ اسی طرح بندھے رہیں گے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی اس امر کی قسم کھاتا ہوں کہ جب تک مجھے اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے حکم نہ ملے میں انہیں ہرگز نہیں کھولوں گا۔ اس پر آیت نازل ہوئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ بھلے اور کچھ برے، سو اللہ سے امید ہے کہ ان کے حال پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائیں گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں۔ اس پر انہیں کھول دیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا یہ فعل ان کی ظاہری توبہ پر دلالت کرتا ہے۔ ان کے بڑے گناہ ان کی اس توبہ سے مٹا دیے گئے، اس لیے کہ خلوص نیت سے کی ہوئی توبہ گناہوں اور جرموں کو کل عدم کر دیتی ہے۔ لیکن اس مقام پر محتاج التفات بات یہ ہے کہ اخلاقی جرائم مثل زنا، چوری وغیرہ سے مروت و شرافت کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو اس کے مرتکب کے لیے ان کا اعلانیہ بیان کرنا کسی طرح بھی درست نہیں، بشرطے وہ پاکیزگی نفس کے لیے ضروری کا خواہش مند ہو۔ پس مال مسروقہ واپس کرتے ہوئے مال کے مالک سے یہ کہنے کی ہرگز ضرورت نہیں کہ میں نے اس مال کو چرایا تھا، بلکہ اتنا کہنا ہی کافی ہوگا کہ یہ تمہارا وہ مال ہے جو مجھے ہاتھ لگ گیا ہے، بس اسے لے لو۔ اور یہی حال ان تمام جرائم کا ہے جو بڑی رازداری اور پوشیدہ طور پر کیے گئے ہوں۔ پس مرتکب جرائم پر لازم ہے کہ اگر ان میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کا ضیاع ہو تو اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت سے توبہ کرے اور دوبارہ ان گناہوں کی طرف رجوع نہ کرے، اور اگر لوٹائے جانے کے قابل ہوں تو ان کے مالکوں کو لوٹا دے یا ان سے معافی کا طالب ہو، غرض کے گناہ ہائے کبیرہ کو توبہ اور عمل صالحہ کے سوا اور کوئی شے نہیں مٹا سکتی۔ اور اس ضمن میں جو کچھ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ بھی بخش دیں گے، تو وہ اس بات پر مشروط ہے کہ انسان اپنے جرم سے توبہ کرے۔ باقی رہا یہ قول کہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب کافر ہو کر آگ کی دائمی زندگی کا مستحق ہوگا، اس آیت کریمہ کی روشنی میں درست معلوم نہیں ہوتا کہ جو کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا۔ زلزال: یہ بات کسی طرح بھی معقول دکھائی نہیں دیتی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کتابوں پر ایمان لانے والا مومن اس کافر کے مساوی ہو جو اپنے خالق کا ہی منکر ہے اور اس کے ساتھ کفر کا شیوہ اختیار کرتا ہے، بس وہ تو ضرور آگ کے عذاب میں دوامی زندگی بسر کرے گا۔ لیکن اس سے بھی انکار نہیں، جیسا کہ بہت سی صحیح احادیث میں مذکور ہے کہ مومنوں میں سے بغاوت کرنے والوں کو ان کے برے اعمال کی نسبت سے سزا دی جائے گی، اور جب ان کی اصلاح ہو چکے گی تو انہیں دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔